عقیدے میں کسی کی تقلید نہیں ہے۔ مرکز اینٹ پتھر گاڑے کا نام نہیں نہ ہے، بلڈنگ کا نام نہیں نہ ہے، اعلیٰ حضرت کے فتاوے کا نام مرکز ہے، مرکز ان کے فتاوے ہے، بریلی کا اینٹ پتھر نہیں، اجتماعیات کا فقدان ہے۔ کسی شہر میں 4 مدرسے ہیں تو 4 نظریہ ہے، ان چاروں میں ملاپ نہیں۔ نام لیں گے اعلیٰ حضرت کا، ان کے فتوے کو پیش کرو نا، قوم جاہل ہے، جوش میں آ جاتی ہے۔ ان کے جوش کو ابھار کر کے ان کو برباد مت کرو نا۔ عوام کو اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو سامنے رکھو، تم مت بولو اپنی سمجھ سے، ان کی تعلیم بتاؤ، تم مت بولو۔ عوام اس طرح سے پوچھنے لگے تب شاید ان کا شعور بیدار ہو جائے جو ان کے لیڈر ہے۔ اور سب نے اپنی سمجھ کو شریعت سمجھ لیا ہے، تم جو سمجھے وہ شریعت ہے، یا جو ائمہ دین نے فرمایا ہے وہ شریعت ہے۔ وہی شریعت ہے۔ اگر آپ کا کلپ سنیں گے لوگ، اس کے بعد پھر وہی اعتراض ہوگا کہ ایک طرف تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوگرافی کرنا درست نہیں ہے، دوسری طرف آپ نے اسے بتایا کہ اس طریقے سے وہ استعمال اس کا کیا جا اعلیٰ حضرت کے سکتا ہے، زمانے میں یہ تو تھا، پھر اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے اعلیٰ حضرت ہی صفت میں نے پیش کیا ہے جی راہ اعتدال میں نے اعلیٰ حضرت ہی کی تحریرات سے پیش کیا جی ہے۔ پوری کتاب پڑھ لیں غور سے وہ لوگ، چاہے تعصبی کے نظر سے پڑھ لیں، مگر پڑھ لیں پھر بات کریں۔ کوئی شخص کسی کی تکفیر کلامی کرے تو کیا دوسرا شخص بھی اس کی تکفیر کلامی سے اختلاف کر سکتا ہے؟ تکفیر کلامی کے لیے جو ثبوت چاہیے، ہر ایک کو ثبوت ملے گا تو بولے گا، نہیں ملے گا تو نہیں بولے گا۔ کسی کو کافر، فاسق اور گمراہ قرار دینے میں کن ثبوتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ ثبوت شرعی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، ایک بہت ہی اہم پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جی ہاں، ایک بہت ہی معروف عالم دین، سلطان العلماء، خلیفہ حضور بدر ملت حضرت علامہ مفتی کوثر حسن صاحب قبلہ نوری دامت برکاتہم العالیہ، بانی و محتمم دارالعلوم نوری بلرام پور تشریف فرما ہے۔ آئیے حضرت سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، تو آئیے حضرت سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں مفتی صاحب قبلہ؟ الحمدللہ۔ حضور مفتی صاحب قبلہ، آپ کی اجازت ہو تو کچھ سوالات ہیں۔ ضرور پوچھیے۔ سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین اکرام جاننا چاہیں گے کہ آپ کس جگہ پیدا ہوئے اور کس سن میں پیدائش ہوئی آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیدائش 22 ربیع الثانی جی 1376 ہجری بروز دوشنبہ صبح صادق کا وقت، ماشاء اللہ۔ اور انگریزی اعتبار سے 26 نومبر 1956 عیسوی۔ ماشاء اللہ، کس جگہ ہوئی؟ میرے گاؤں کا نام ہے شاکر اندرواں۔ شاکر علی ہمارے 7ویں پشت کے دادا ہیں، جی انہی کے نام سے وہ گاؤں آباد ہے۔ پہلے وہ ضلع چھپرا میں تھا، پھر سیوان ہوا، اب وہ ضلع گوپال گنج میں ہے۔ جی حضور مفتی صاحب قبلہ، ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ تھوڑا اپنے تعلیمی سفر کے بارے میں بتائیں کہ کہاں کہاں آپ نے تعلیم حاصل کی اور آپ کے اساتذہ کون کون رہے، اس کے بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ میں اسکول میں پڑھتا تھا، ہمارے گھر مولانا احسان علی باندھوی علیہ رحمہ ہے، جی تو پوری رات میں ان کو پنکھا جھلتا رہ گیا۔ چھٹے کلاس میں تھا، جی 11 برس کی عمر ہوگی میری۔ ہم تو عربی سے بالکل ناآشنا تھے، دینی تعلیم سے بھی ناآشنا تھے۔ ہماری دادی کی بہن تھی جن کو ہم لوگ خالہ بولتے تھے، جی وہ دیندار تھیں اور بہت دیندار تھیں۔ انہی کی تربیت تھی کہ راہ جنید اور راہ شبلی پر چلنے کی دعا مانگا کرو۔ جی سیدنا جنید بغدادی سے، حضرت شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سرکار غوث اعظم سے ان کو بڑا گہرا لگاؤ تھا۔ اعلیٰ حضرت کو تو ہم لوگ جانتے بھی نہیں تھے،
جی اور نہ میرے خاندان کے لوگ جانتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے۔ مولانا احسان علی مالوی صاحب مرحوم ہم سے بہت خوش ہوئے، تو انہوں نے میرے والد سے کہا کہ اپنے اس بچے کو دے دو، میں عالم بناؤں۔ ماشاء انہوں نے وعدہ کر لیا۔ پھر 7واں بورڈ کا امتحان تھا، میں نے بورڈ کا امتحان دیا۔ پھر ہم کو پخسلامہ مولانا احسان علی مالوی کے بیٹے کے داماد تھے مولانا عبدالتواب، جی پخسلامہ رائے بریلی، پہلی مرتبہ وہی مجھ کو چھوڑ دیا گیا۔ جی تو میں روتا تھا، کوئی ماں باپ سے دور نہیں ہوا۔ مولانا ابرار صاحب مرحوم یہ علامہ غلام جیلانی میرٹھی کے شاگرد تھے اچھا ماشاء اور حضور مجاہدی ملت سے مرید تھے۔ اللہ۔ جی میرا زیادہ رونا دھونا دیکھ کر کے ان لوگوں نے کہا کہ اس کو گھر چھوڑوا دو۔ تو میں نے کہا کہ ہم ہم کو رونے دیجیے، مگر ہم کو گھر مت چھوڑوائیے، جی ہم خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بہت خوش ہوئے وہ مولانا ابرار صاحب۔ ناظرہ کی تعلیم میری وہیں پر ہوئی، تقریباً میں وہاں 3 سال رہا۔ ہدایت النوح میں نے حضور مجاہدی ملت سے شروع کیا۔ جی حضرت جیل سے آئے تھے، رائے بریلی جیل سے سلون، جی ہم لوگ پخسلامہ سے سلون آئے، تو حضرت نے ہم کو ہدایت النوح شروع کرایا۔ ماشاء اللہ۔ ہدایت النوح کے خطبے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، مگر اس کے پہلے سیدنا نہیں ہے، تو حضرت نے سیدنا پڑھایا۔ جی تو میں نے عرض کیا کہ حضور اس میں سیدنا نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب لیا جائے تو اس کے پہلے سیدنا بڑھا لیا جی جائے۔ پھر پخسلامہ سے ہم گھر چلے آئے، ہدایت النوح تو شروع ہو گئی جی تھی۔ میرے علاقے کے بعض لوگوں نے مجھ کو بدر ملت کی بارگاہ میں بھیجا، براؤں شریف۔ ماشاء اللہ۔ جی ہم وہاں سے براؤں شریف آئے حضرت کے پاس۔ حضرت نے 2-3 دن رکھا، اس کے بعد فرمایا کہ میں جہاں کہوں وہاں آپ چلے جاؤ پڑھنے کے لیے۔ میں نے عرض کیا اب تو آپ کے پاس آیا ہوں، جہاں بھیجیں آپ۔ جی تو انہوں نے مجھ کو بڑھیا بھیج دیا اپنے شاگردوں کے پاس۔ جی کچھ سال میں وہاں رہا، اس کے بعد پھر میں براؤں شریف چلا گیا۔ براؤں شریف میں علامہ غلام جیلانی اعظمی علیہ رحمہ سے کچھ سبق پڑھنے کو ملا، جی تو میں رات میں حضرت کی خدمت کرتا تھا۔ رات کو 2 بجے آ جاؤں اور پیر داؤنا شروع کر دیتا تھا۔ تو وہ ایک طویل بات ہے۔ جی حضرت کا آخری وقت تھا، فرمایا کہ میں تو اب رہوں گا نہیں، لیکن تم کہیں بھی جا کر کے منتہی کتابوں تک پڑھ لینا۔ علامہ غلام جیلانی آزمی صاحب۔ علامہ غلام جیلانی اعظمی نے فرمایا جی کہیں بھی پڑھنے جانا تو منتہی تک پڑھنا، پڑھ لیں۔ شرح مواقف تک پڑھنا۔ یہ حضرت کی بات مجھ کو یاد رہی۔ جی پھر براؤں شریف سے میں مبارک پور چلا گیا، رابعہ خامسہ میں وہیں پڑھا، اشرفیہ میں۔ اشرفیہ میں۔ جی علامہ عبدالشکر صاحب ہم کو خاص وقت دیے پڑھانے کے لیے، ماشاء پڑھنے کے لیے، اور پڑھایا جمعرات کے جمعرات۔ مفتی عبد المنان صاحب قبلہ علیہ رحمہ نے مجھ کو میر قطبی اللہ۔ کے کچھ اسباق پڑھائے، جی 3 سبق پڑھائے، پھر فرمایا مطالعہ کرو سمجھ جاؤ گے۔ میں چونکہ مطالعہ ٹھیک سے کرتا تھا۔ خامسہ کے بعد پھر میں سنا خواجہ مظفر حسین کے بارے میں کہ قابل ہیں جی اور منتہی کتابوں تک پڑھاتے ہیں، تو پھر میں بھاگلپور چلا گیا، ایشی پور بالا ہاٹ۔
جی اور حضرت سے میں نے شرح مواقف پڑھی. حضرت نے پڑھنے کا طریقہ بتایا ماشاء کہ پڑھنے کا مطلب پڑھانا ہوتا ہے. تو تم اپنے ساتھیوں کو پڑھاؤ. تو الحمدللہ بھی میں نے انہی سے پڑھی. جی اب اتنا مطالعہ کرنا پڑتا تھا کہ ان کے سامنے اب بولنا پڑتا تھا. ویسی شرح مواقف جی یہ میرا مطلب تعلیمی سفر رہا. پھر بڑی دستار وہیں سے ہو گئی. پھر میں وہاں سے جی چلا آیا. حضور بدر ملت کے بارے میں ہم تھوڑا سا. تربیت جی میری بدر ملت ہی سے رہی. جی تو حضور بدر ملت کے. جب میری دستار بندی کا وقت آیا جی تو میں نے بدر ملت کو دعوت دی. حضرت نے لکھا پہلے دستار بندی رسمی تھی، اب اس بھی ہے. جی اس کو منزل قرار مت دینا. ابھی تم نے تمہید حاصل کی ہے، اب آگے چل کر کے بزرگوں کی کتابوں کا مطالعہ شروع کرو. خاص طور سے اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کرو. اور ہدایت النو پڑھنے کے زمانے میں ہی تمہید ایمان ہم کو حضرت نے تھما دیا تھا. جی تمہید ایمان پڑھو. تمہید ایمان میں پڑھتا رہا. جی اب اسی میں یہ جملے آتے تھے، تمہارا پیر ہو، تمہارا استاد ہو، تمہارا باپ ہو. تو میں نے حضرت سے پوچھا اس پر. آدمی استاد کی بات مانتا ہے، پیر کی بات مانتا ہے، باپ کی بات مانتا ہے. تو فرمایا کہ اصل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. ان کی محبت میں اپنے آپ کو ڈباؤ. جی اللہ کو سہارا بناؤ. اب ان کی محبت کے بالمقابل اور کسی کو ترجیح نہیں دینی ہے. بعد میں پھر سمجھ میں آئی بات کہ ائمہ دین کی ارشادات پر چلنا ہے. جی اعلیٰ حضرت جس کا نام ہے وہ ائمہ دین کے سچے ترجمان کا نام ہے. ماشاء اللہ. جی کتاب اللہ کی اتباع کرو، جی رسول اللہ کی اتباع کرو، اور ائمہ دین کی ارشادات پر چلو. ائمہ دین کی ارشادات کی سچی ترجمانی امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوی میں کیا ہے. جی اس طرح سے اعلیٰ حضرت سے محبت کافی بڑھ گئی. جی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت آپ 11 سال کے تھے تو اعلیٰ حضرت کا نام بھی آپ نے نہیں سنا تھا. جی تو سب سے پہلے کب اعلیٰ حضرت کا نام آپ نے میں نے سنا؟ پکسر ہوا میں سنا، جی مولانا ابرار صاحب کی زبانی. جی تو پھر مرحوم. شوق بڑا ہوگا. جی ہاں اور حضور بدر ملت کیونکہ آپ فرما رہے ہیں کہ تربیت آپ کی ہاں، انہوں نے، انہی سے تو ہوئی میری تربیت. حضور بدر ملت کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا ہے، تو جی کوئی لمحہ اگر یاد ہو تو ارشاد فرمانا چاہیں. بہت صفاتیں ہیں. جی ہر بات پر وہ تنبیہ فرماتے تھے. جی ہر بات پر ایک بڑا پیارا جملہ فرمایا جی ہمارے گھر جب تشریف لائے کہ میرا بھی کوئی عمل، کوئی قول اعلیٰ حضرت کے فتوے سے ٹکرا جائے تو میرے قول و عمل کو رد کر دینا اور اعلیٰ حضرت کے فتوے کو ترجیح دینا. جی جی حضور مفتی صاحب قبلہ، کیونکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور بدر ملت یہ فرمایا کرتے تھے، عموماً آج اہل سنت کے اکابر علماء بھی یہی جملہ ارشاد فرماتے ہیں. تو جو غیر ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو بھی ہوتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام لے لیتے نہیں، اعلیٰ حضرت نے ائمہ دین کی ترجمانی کی ہیں. ہے. جی اعلیٰ حضرت نے خود سے کچھ کہا ہو جی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے اپنے تمام فتاوے میں پورے اکابر کے فتاوے کا حوالہ دیا ہے جی اور دلیل کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے. خود فرماتے ہیں. جی بلکہ جب مولانا عبدالباری صاحب سے کچھ بات چیت ہوئی ہے تو آپ نے ایک مقام پر لکھا بھی ہے جی کہ للہ حق و انصاف سے بتا دیجئے، ہمیں وہ نہ پائیے گا کہ حق واضح ہونے کے بعد حق سے انکار، باطل پہ اصرار، نار پہ آر کو ترجیح دے. جی یہ جملہ اعلیٰ حضرت کا ہے.
للہ ہمیں حق و انصاف سے بتا دیجیے. جی تو اعلیٰ حضرت کی تعلیم یہ تھی کہ ائمہ دین نے جو کچھ فرمایا ہے جی ان کے ارشاد پر چلو. اولو الامر سے مراد ائمہ دین ہے، ائمہ دین. تو ائمہ دین کے ارشادات پر چلو. تو اعلیٰ حضرت کے فتاوے ائمہ دین کے ارشاد کے مطابق ہے. جی مسجد بی بی جی میں جب آخری جلسہ ہوا ہے 1339 ہجری کا، جمادی الاخرہ میں شاید، تو وہاں آپ نے جو اس زمانے میں مقررین تھے ان کو لکھا، حضرات مقررین سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کے تمام بیانات میری انہی تحریرات کے دائرے میں رہیں. جی اگر انہیں اس کا لحاظ رہا بہتر، ورنہ وہ جو کچھ فرمائے میری تحریر کے دائرے سے باہر وہ ان کی ذاتی رائے ہوگی، فقیر کی آواز نہیں. وہ اکابر بھی کیسے پاک تھے، بے نفس تھے. یہ نہیں کہا کہ ایسا کہہ کر کے آپ تو عوام کے نظر میں ہم کو گرا دیں گے. ان کو بھی باندھ دیا کہ آپ جو کچھ بیان کرو میری تحریرات کے دائرے میں بیان کرو، اور عوام کو بھی باندھ دیا کہ یہ میری تحریر کے دائرے سے باہر جو کچھ بولے وہ میری آواز مت سمجھنا، جی ان کی ذاتی رائے ہوگی. جی امام علم و فن خواجہ مظفر حسین صاحب قبلہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی اور ان کے ساتھ رہنا ہوا. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اکثر درگاہیں لوگوں کی بنی ہوئی ہیں، لیکن امام علم و فن حضرت علامہ خواجہ مظفر حسین صاحب قبلہ کے تعلق سے فقیہ النفس حضرت علامہ مفتی مطیع الرحمن صاحب قبلہ ارشاد فرما رہے تھے کہ قبرستان میں چلے جائے تو ان کی قبر ڈھونڈنے سے ملتی ہے. تو کیا وجوہات نہیں کہ جو ہے حضرت اتنے بڑے جو ہے عالم دین تھے، امام علم و فن تھے، تو کیا ان کو اور تھوڑا ترجیح دینی چاہیے تھی لوگوں کی، ان کی مزارات جو ہے. وہ ایک الگ بات ہے. جی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو جی اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا کرو. آج لوگوں کے اخلاق اچھے نہیں رہ گئے. جی قوت فکر، قوت غضب، قوت شہوت، ان تینوں کی اصلاح کا نام اخلاق حسنہ ہے. ماشاء یہ امام غزالی نے لکھا ہے. اللہ. جی کسی کا مزار بناؤ نہ بناؤ وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی خدمات کو دیکھو. جی اور اصل آخرت ہے. بے شمار انبیاء کرام ایسے ہیں جی جن کا ہمیں نام بھی نہیں معلوم نہیں ہے، معلوم. جی لیکن درجہ ان کا اللہ اکبر. جی ویسی بے شمار اولیاء کرام ہیں جن کا ہمیں نام نہیں معلوم ہے اور درجہ ان کا. اعلیٰ حضرت نے کچھ ایسے واقعات لکھے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے جو مشہور تھے، یہ ان گمنام اللہ کے ولیوں پر رشک کرتے تھے. جی انہیں کوئی نہیں جانتا، اور جن کو جانتے ہیں لوگ یہ ان کی زندگی پر رشک کرتے تھے. جی تو اصل آدمی کی خدمات دیکھے جاتے ہیں. جی خواجہ صاحب میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ حق پرست تھے، حق پسند تھے. جو بات بھی ان کے مطلب قبول کے لائق ہوتی تھی اس کو قبول کر لیتے، اور ہر نیک بندے کی عظمت کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے. جی اور ہم تو ان کے شاگرد تھے. چرا میں ہم ملاقات کے لیے گئے جی تو میرے استقبال میں کھڑے ہو گئے، اللہ. ہاتھ بھی چوم لیا. جی چونکہ ہم امامات شروع سے باندھتے رہے، بدر ملت نے ہم کو سب سے پہلے سنیت کی پگڑی باندھی جی ہدایت اللہ پڑھنے کے وقت میں. اس وقت سے ہم امامہ باندھتے رہے. اب نہیں باندھ پاتے ہیں، صرف میلاد شریف میں باندھتے ہیں، جی ایسے نہیں باندھ پاتے ہیں. وہ سر میں کچھ تکلیف ہے اس کی وجہ سے. جی حضور مفتی صاحب قبلہ اگلا سوال، آپ کے پیر و مرشد کون ہیں اور خلافت آپ کو کہاں کہاں سے حاصل ہے؟
میرے پیر و مرشد حضور مفتی اعظم ہند ہیں، ماشاء اللہ. بذریعہ خط میں ان سے مرید ہوا. جی عقیدت ہماری تمام اکابر سے رہی، جی حضور مجاہد ملت سے میری عقیدت خاص طور سے رہی، جی مگر بیعت کا شرف ان سے حاصل نہ ہو سکا. میں اپنے آپ کو حبیبی ضرور کہتا تھا، جی لیکن بدر ملت نے بتایا کہ ایجاب اور قبول دونوں چاہیے بیعت میں. جی. تب میں حضور مفتی اعظم ہند کے پاس خط بھیج کر کے بیعت کا شرف حاصل کر لیا. خلافت آپ کو کہاں کہاں سے حاصل؟ سب سے پہلے خلافت ہم کو مفتی انیس عالم صاحب سیوان کے، جی مفتی نیپال حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ تھے، جی. انہوں نے دی تھی جب میں پڑھتا تھا. یعنی مگر طالب علم کے دوران. ہاں طالب علمی کے دوران میں، جی مگر میں نے اس کو ترجیح نہیں دی جی کچھ وجوہات کی بنا پر. بہرحال وہ ہمارے معظم ہیں، ہمارے بڑے ہیں، جی مگر میں نے ترجیح نہیں دی. پھر بدر ملت ہمارے گھر پر تشریف لائے اور مجمع عام میں جی حضور مفتی اعظم ہند نے جو ان کو خلافت دی، حضور مفتی اعظم ہند کو نوری میاں علیہ رحمہ اور اعلیٰ حضرت سے جو اجازت ملی تھی، اور جو امامہ حضور مفتی اعظم ہند نے بدر ملت کو عطا فرمایا تھا، وہی امامہ حضرت نے مجھ کو باندھا ہے. اللہ ماشاء اللہ. جی جی حضور مفتی صاحب قبلہ، آپ تھوڑا سا کچھ اہم سوالات ہیں، کچھ ہماری رہنمائی اور علماء کی رہنمائی کے لیے سوالات کرنا چاہیں گے. آج کے جدید دور میں ایک عالم دین کا سب سے بڑا فریضہ اور چیلنج کیا ہے، اور اس کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلے عقیدے کی تبلیغ ہونی چاہیے، جی یہ ہر عالم پر ضروری ہے. میں تو اپنا تعارف چاہتا نہیں تھا بالکل شروع جی سے، مگر جب فتنہ اٹھا تو سامنے آنا پڑا. جی کچھ فتنہ صلح کلیوں کا اٹھا تکفیر کے سلسلے میں، جی اس کے لیے سامنے آنا پڑا. تو جو بھی فتنے اٹھتے ہوں اس فتنے کا ان کو رد کرنا ضروری ہے. فتنہ کیا ہے؟ جی ضروریات دین، ضروریات اہل سنت. اس کے بالمقابل جو شخص بھی کوئی اپنا نظریہ قائم کرے، اس کا رد ہر عالم پر ضروری ہے. جی اور کسی ایک نے بھی کر دیا تو فرض کفایہ ہو گیا، جی مگر ان کو بھی اپنے مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں چاہیے کہ اس فتنے کا سد باب کرے. جی فروعی اختلافات میں ایک دوسرے پہ طنز کرنا، یہ ان کی مزاج کی خرابی ہے. خوارج کا مزاج کیا تھا؟ ترک دنیا. ان کے بارے میں آتا ہے زہد، زہاد. خوارج اکثر زاہد ہوتے تھے، تارک الدنیا. حضرت علی کو تارک الدنیا دیکھا تو ان سے قریب ہو گئے، مگر مسئلہ تحکیم میں آ کر کے جی بھٹک گئے. وہ کیوں بھٹکے؟ مزاج کی وجہ سے. تو قریب کیوں ہوئے تھے؟ مزاج کی وجہ مزاج سے. کی وجہ سے. یہ گمراہ فرقہ کیسے گمراہ ہوتا ہے؟ سند تو لاتا ہے قرآن سے، سند لاتا ہے حدیث سے، مگر قرآن کریم کی وہ آیات، احادیث کریم کے وہ ارشادات جو قطعی الدلالہ ہے، جی واضح الافادہ ہے، اس کے خلاف اس کا مزاج چل پڑا، تب وہ گمراہ. جی باقی اور فروعی مسائل میں اختلاف ہوا ہے، ہوتا ہے، ہوتا رہے گا. اس میں ایک دوسرے کو تفسیر کرنا، فاسق قرار دینا، یہ جرأت ہے بہت بڑی. جی یہ اللہ سے نہ ڈرنے کا نتیجہ ہے. لا تجوز نسبت کبیرۃ الی مسلم من غیر تحقیق. بغیر تحقیق کے کسی کبیرہ کی نسبت کسی مسلم کی طرف کرنا جائز نہیں ہے. جی
یعنی حضور مفتی صاحب قبلہ جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے کس طرح اس کا حل ڈھونڈا جائے، تو جلسوں میں، محفلوں میں اور جمعہ کے خطابات وغیرہ میں اس طرح جو ہے ماحول کریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب جاہلوں کا دور آ گیا، جی کس کو کتابوں سے شوق ہے؟ تھوڑی سی کتاب پڑھ لی، ہم، اصول الشاسی، اصول فقہ میں کتاب ہے، اس کے قیاس کی بحثیں نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں۔ جی نور الانوار تو خیر پڑھتے ہی نہیں پوری کتاب، مسلم الثبوت پوری کتاب پڑھتے ہی نہیں، کہیں پڑھائی بھی نہیں جاتی ہے۔ ہم اصول الشاسی کے قیاس کی بحث کو پڑھنے کے لیے مولانا عبدالشکور صاحب کو منتخب کیا جی اور کہا کہ حضرت ہم کو قیاس کی بحث پڑھا دیجیے۔ شوق یہ تھا کہ میں اعلیٰ حضرت کی کتاب کو پڑھوں جی تاکہ بھٹکوں نہیں، ماشاء اللہ۔ اپنی اصلاح کے لیے۔ دوسروں کی اصلاح کا نمبر تو بعد میں آئے گا، پہلے میری اپنی اصلاح ہو۔ تو انہوں نے صرف 3 سبق پڑھایا اور پھر کہا جاؤ مطالعہ کرو، سمجھ جاؤ گے۔ تو اس زمانے میں جب قیاس کی بحثیں نہیں پڑھتے تھے لوگ، آج کا پڑھتے ہیں۔ اب مسائل کے بعد لوگ پوچھ دیتے ہیں، ان کے قیاس کی بحث سے پوچھو تو انہیں کچھ بھی خبر نہیں، معلوم ہی نہیں۔ یعنی وہی لوگ بیان کریں جو خود اپنی اصلاح کیے اپنی ہوئے۔ اصلاح کرے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے، جی سب سے پہلے۔ کسی کو کچھ بولنے سے پہلے ڈرے وہ۔ جی کسی کلمہ گو کی تکفیر کرنا، گمراہ قرار دینا، جی فاسق قرار دینا، جب تک کہ قطعی ثبوت سے ثابت نہ ہو جائے نہ قرار دیں۔ اور فرعی مسائل میں تو قطعاً نہیں، جیسے مائک کا مسئلہ ہے، جی ٹی وی کا مسئلہ ہے، یہ سب فرعی مسئلہ ہے۔ تصویر بے شک حرام ہے، مگر کون سی تصویر؟ مجسمہ کے بارے میں ہے کہ وہ اس پر اجماع ہے۔ جی کس پر اجماع ہے؟ مجسمہ کے بارے مجسمہ کے بارے میں اجماع ہے۔ اب ٹی وی کی تصویر کیا ہے؟ اب اس میں 2 قول ہیں۔ میں۔ جی ایک ہے انتباہ۔ انتباہ کہتے ہیں کہ مطلب آئینے میں تصویر چھپتی ہے، جی آنکھ میں تصویر چھپتی ہے، پانی میں تصویر چھپتی ہے، شفیع فجرام پر تصویر چھپتی ہے۔ چھپتی ہے، انتباہ ہے۔ دوسرا قول ہے انعکاس، دونوں بزرگوں کا قول ہے، دونوں قول نقل کیا اعلیٰ حضرت ہے، جی جلد چہارم میں بھی اور جلد دہم میں بھی، دونوں قول نقل ہے۔ انتباہ۔ دوسرا قول ہے انعکاس، آنکھ سے شعاع نکلی، جی آئینے سے ٹکرائی اور پھر وہی پلٹ کے ہم نے دیکھا اپنے آپ کو، اس لیے اپنے آپ کو ہم الٹا دیکھتے ہیں، یہ انعکاس ہے۔ جی اور آئینے میں تصویر چھپی، ہماری تصویر چھپی، جی ہم نے اس کو دیکھا، جی یہ انتباہ ہے۔ پانی میں تصویر چھپی۔ امام علیہ سنت نے ایک مقام پر لکھا ہے، ہمارے ائمہ فقہا کا رجحان انتباہ کی طرف ہے۔ خود امام فرماتے ہیں جی ہمارے ائمہ فقہا کا رجحان انتباہ کے ساتھ۔ انتباہ کی طرف ہے، یعنی آئینے میں تصویر چھپتی ہے۔ چھپتی ہے۔ مثال ہے، عورت کے خاص عضو کو دیکھا براہ راست تو حرمت مصاہرت ثابت ہو جائے گی، جی لیکن وہ تالاب کے کنارے کھڑی ہے، یہ تالاب میں اس کو دیکھا، اس خاص عضو کو، تو فرماتے ہیں کہ حرمت مصاہرت ثابت نہیں ہوگی۔ اس کو لکھا اعلیٰ حضرت ہے فَإِنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِالْإِنْتِبَاهِ دُونَ الْإِنْعِكَاسِ، یہ انتباہ پر ہے، یعنی انتباہ ماننے پر ایسا ہے، جی مبنی ہے، انعکاس پر نہیں۔ ٹی وی کے بارے میں نے تحقیق کی تو معلوم پڑا
کہ آنکھ کے فارمولے سے اس کو ایجاد کیا گیا. جی آنکھ میں تصویر چھپتی ہے، چھپتی ہے آئینے میں تصویر چھپتی چھپتی ہے، ہے جی اس میں بھی تصویر چھپتی چھپتی ہے. مشین صرف اس کو محفوظ کر لیتا ہے، جی تصویر بناتا نہیں ہے. جی آنکھ تصویر بناتا نہیں بناتی نہیں، جی آئینہ تصویر بناتا نہیں. جی اسی طرح سے مشین تصویر نہیں بنا بناتی نہیں بلکہ اس میں چھپتی ہے. جی مشین کیا کرتی ہے؟ اس کو محفوظ کر لیا. جی تو مشین نے محفوظ کر لیا نا، تو محفوظ کرنا تو حرام نہیں. آپ آئینے میں دیکھتے رہو تو کیا حرام ہوگا؟ آپ ہم کو دیکھ رہے ہو، آپ کی آنکھ پہ تصویر چھپی، یہ ناجائز ہوگا. تو محفوظ کرنا وہی تو ہوا. جی تو یہ ایک فرعی مسئلہ ہے. جو ناجائز کہتے ہیں جی وہ انہیں کاس مانتے ہیں. خواجہ صاحب کی پوری کتاب انہیں کاس پر ہے، انتباہ پر نہیں ہے. میری کتاب دیکھ لیں گے آپ لوگ، راہ اعتدال جی دربار تصویر حال، جس کو جو شبہ ہو اس میں پڑھ لے. جی مائک کے بارے میں سرکار مفتی اعظم ہند کا فتویٰ ہے نماز کے فساد کا. جی مفتی سید افضل حسین صاحب کا فتویٰ ہے جواز کا. جی وہ ایک فرعی مسئلہ ہے، کسی دوسرے پر تنقید مت کرو. عموماً حضور مفتی صاحب قبلہ یہی ہو رہا ہے کہ فروعی مسائل کو لے کر کے آپس میں اختلاف ہو جا رہے ہیں، جس سے عوام پریشان ہو رہی ہے. عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. عوام کو اگر سہولت ہے مائک پر نماز پڑھنے میں جی تو مفتی سید افضل حسین صاحب کے فتوی پر عمل کرے، جی خود سر نہ بنے. اپنی سمجھ سے نہیں چلنا ہے. جی لا یخذ الوجود اما یمیز، زمانہ اہل تمیز فقیہ سے خالی نہیں ہوگا. اس کو اعلیٰ نقل فرمایا ہے، حاذا حقیقتا لا ظنا، یہ واقعی بات ہے، ظن و تخمین سے نہیں ہے. زمانہ جی اہل تمیز سے خالی نہیں خالی ہوگا. نہیں اعلیٰ من لم یمیز، جو اہل تمیز سے نہیں ہے بھلے عالم ہو، اس پر واجب ہے ان یرجع لمن یمیز، کہ رجوع کرے اہل تمیز کی طرف، لے براعت ذمتی، بری ذمہ ہونے کے لیے. جی حضور مفتی صاحب قبلہ جیسے کوئی شخص کسی کی تکفیر کلامی کرے تو کیا دوسرا شخص بھی اس کی تکفیر کلامی سے اختلاف کر سکتا ہے؟ اب کوئی کسی کو بت پوجتے دیکھا، وہ اس کو کیا مانے گا؟ کافر کلامی مانیے جی گا. اور دوسرا اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے تو وہ کیا مانے گا؟ وہ ان کے کہنے سے مان لے گا. نہیں تکفیر کلامی کے لیے جو ثبوت چاہیے، جی ہر ایک کو ثبوت ملے گا تو بولے گا، نہیں ملے گا تو نہیں بولے گا. اس کا کفر تشت ازبام ہو جائے، نسبت پہ کلام نہ رہ جائے، بولی میں احتمال نہ رہ جائے، اب کرے گا تو دوسرا تو اختلاف کر ہی سکتا ہے. جی مگر اختلاف کی نوعیت دیکھی جائے گی، کس نوعیت کا اختلاف ہے. وہ اس کو نسبت پہ کلام ہے، جی جیسے تحفہ حنفیہ میں ہے، رشید گنگوئی اور خلیل امبیٹی کی تکفیر علامہ غلام دستگیر علی رحمہ نے کر دی تھی تقدیس الوکیل میں. جی یہ تحفہ حنفیہ میں ہے، جی اور اعلیٰ حضرت نے نہیں کی. کب کیا؟ جب ان کا کفر آفتاب سے زیادہ روشن ہو گیا جی تب آپ نے کی ہے نہیں. جی اب بے تکفیر چارہ نہ تھا. اس کا مطلب کیا ہوا؟
اب سے پہلے چارہ تھا، جی کیا فرمایا ہے تمہید ایمان میں؟ اب بے تکفیر چارہ نہ تھا، ان کی تکفیر تو اب ہوئی جب سے المعتمد المستند چھپی، تو المعتمد المستند چھپنے سے پہلے تکفیر نہیں کی، جی تو کچھ وجہ ہوگی نا، جی تو کوئی تکفیر کلامی کسی کی کر دے، چونکہ عقیدے میں کسی کی تقلید نہیں ہے، اتنا یاد رکھیے گا، جی عقیدے میں تقلید نہیں ہے۔ ہم نے اللہ کو ایک مانا کسی کے کہنے پر، جی رسول اللہ کو حق مانا کسی کے کہنے پر، عقیدے میں تقلید نہیں۔ جی تو کافر اگر ہے، یہی تو لکھا ہے شاہ عبد اللطیف علی رحمان نے، یہ تو اعلیٰ حضرت قبلہ کا احسان ہے کہ فتویٰ دے کر اور حرمین طیبین سے فتویٰ حاصل فرما کر مزید اطمینان کا سامان مہیا کر دیا، جی ورنہ اگر وہ فتویٰ نہ بھی دیتے تو جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ان عبارتوں کو پڑھتا، ان کے معانی کو سمجھتا، اس پر فرض تھا کہ اس کو کافر جانتا، ان چاروں کو۔ جی جی حضور مفتی صاحب قبلہ، متکلمین اور فقہا تکفیر کرتے وقت کن چیزوں کو مد نظر رکھ تکفیر فقہا ظاہر پر عمل کرتے ہیں۔ جی اب میں نے اس کو 10 روپے میں خریدا، سب جانتے ہیں کہ ہندوستانی 10 روپیہ، جی لیکن احتمال ہے نا کہ نیپالی 10 روپیہ، پاکستانی 10 روپیہ، بنگلہ دیشی 10 روپیہ، تو ظاہر یہ ہے کہ ہندوستانی 10 روپیہ، ہندوستان میں بولنا ہے تو جی کیا مراد ہے؟ ہندوستانی 10 ہندوستانی روپیہ، کا جی لیکن یوں بول دیا ہم نے اس کو ہندوستانی 10 روپے میں خریدا، اب احتمال رہے گا۔ تو فقہا ظاہر پر حکم لگاتے ہیں، جی چونکہ ان کی بحث حرام و حلال سے ہے، اور متکلمین مفسر پر حکم لگاتے ہیں، اسی مفسر کو متعین کہیے، جی محکم کو متعین کہیے، اور ظاہر نص میں احتمال ہوتا ہے، ظاہر میں احتمال بعید، نص میں احتمال آباد۔ ابھی سب مشکل چیز ہے، ابھی کیا سمجھائیں گے، جی چلیے۔ حضور مفتی صاحب قبلہ، کیا مسائل ظنیہ اور یا مسائل قطعیہ میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ تو اس کی کچھ مثالیں مسائل دیں۔ قطعی میں اختلاف نہیں ہو سکتا، جی ظنیات کی مثال دے دی نا میں نے، جی مائک اور ٹی وی کی، جی اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ قطعیہ میں اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، جیسے کہ آج کے دور میں دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمانوں پر جو بھی ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے یا ان میرے کو آقا اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے لکھا، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے 3 باتیں سوچ لو، شرعاً جائز ہو، عقلاً مفید ہو، عادتاً ممکن ہو، جی کچھ بھی کرو جائز ہے کہ نہیں کرنا، تو مان لیا کہ جائز ہے، جی عادتاً ممکن ہے کہ نہیں۔ اب ایک مٹی کا ڈھیلا ہے، اٹھا کے ہم پھینک سکتے ہیں، جی لیکن 1 کوئنٹل کا ڈھیلا ہو تو نہیں عادتاً ممکن ہے، نہیں عادت سے الگ ہے، جی مثال دے رہا ہوں۔ جی جی تو یہ دیکھو کہ عادتاً ممکن ہے کہ نہیں، ہم کوئی بھی احتجاج کریں شرعاً جائز ہے، حکومت کی طرف سے اگر کوئی چاپ پڑے، کوئی دباؤ پڑے، اگر حکومت اس میں مانے ہے تو عادتاً ممکن نہیں، جی حکومت مانے نہیں روکتی، جی تو عقلاً مفید ہے کہ نہیں، اس سے قوم کو فائدہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ تو اگر مفید نہیں
تو بلا وجہ مشقت اٹھانے سے فائدہ؟ آج کل اسی پر عمل کرنا چاہیے. جی جی تو کیا ایسا ہو رہا ہے کہ جو علماء کرام ہیں وہ ان مسائل کو سمجھ رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی باتوں کو، تو عوام میں بھی بتانا چاہیے ان لوگوں کو؟ وہ سمجھ بھی رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے نہیں معلوم. جی تھوڑی سی اردو کتاب دیکھ لی، کچھ تقریر سن لیا، کچھ پاکستانیوں کا وہ سن لیا، جوش میں آ گئے، جی شعور ختم ہو گیا ہے. لعلکم تشعرون، ہم، سب سے پہلے شعور چاہیے نا. میں مثال دیتا ہوں، گھوڑے کو دیکھو، جی میدان سرپٹ ہے، برابر ہے، تو دوڑتا ہے، سرپٹ دوڑتا ہے. جی لیکن جہاں چڑھان ہوگا وہاں دھیرے چلتا ہے، میرے ساتھ اور ڈھلان پر دھیرے چلتا دوڑتا جی ہے. وہاں پر جی اس گھوڑے کو سمجھ کہاں سے آئی؟ کہاں دوڑنا ہے، کہاں نہیں دوڑنا ہے؟ تو شعور چاہیے نا. جی شعور بیدار نہیں ہے. افسوس تو یہی ہے کہ جس کے پیچھے قوم ہے اس کو شعور نہیں، اور جس کو اللہ نے کچھ شعور بخشا اس کے پیچھے قوم نہیں. جی جی یہ دوری ہے نا. پھر اجتماعی طاقت، مختار سقفی خبیث تھا، جی لیکن جب یہ جیل میں تھا، قید میں تھا، تو اس نے یہی تو کہا کہ پہلے اجتماعی طاقت چاہیے نا. جتنے بڑے بڑے سردار ہیں جی سب سے جا کر کے مطلب کہو کہ امام حسین کے قتل والوں کا بدلہ لینا ہے، قاتلین سے بدلہ لینا ہے. جب اس کی اجتماعی طاقت ہو گئی تو جیل بھی توڑ گیا، جی اب بظاہر کامیاب ہوا. مثال دے رہا ہوں. جی جی تو اجتماعی طاقت بہت بڑی طاقت ہے. ہمارے سنیوں میں سب سے بڑی خامی یہی ہے. باپ عالم ہے تو بیٹوں کو بھی ویسی مانو، باپ پیر ہے تو بیٹوں کو بھی ویسی مانو، صلاحیت ہو چاہے نہ ہو. جی 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 صحیح. یہ اسلام میں کہاں ہے؟ صلاحیت پر انتخاب کرو. جی تو صلاحیت پر انتخاب ہے. نہیں. مرکز اینٹ پتھر گاڑے کا نام نہیں نا ہے، جی بلڈنگ کا نام نہیں نا ہے. اعلیٰ حضرت کے فتاوے کا نام مرکز ہے. جی بے شک. مرکز ان کے فتاوے ہے. جی بریلی کا اینٹ پتھر نہیں، گارا مٹی نہیں مرکز ہے. جی من یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. جس نے اللہ کو سہارا بنایا وہ سیدھے راستے پر لگا دیا گیا. ماشاء اللہ. اللہ کو سہارا بناؤ اور اجتماعیت پیدا کرو. جی فروعی اختلافات کو ہٹاؤ، اصول میں جو ہم سے متفق ہے اس کو اپناؤ. جو بھی اصول میں متفق ہے اس کو اپناؤ. جی الشعور کو کام میں لاؤ. شعور بیدار جو کرنا. زیادہ باشعور ہے اس کو آگے کرو، اس کے پیچھے تم چلو. یہ ہمارے سنیوں میں نہیں ہے. اجتماعیات کا فقدان ہے. جی کسی شہر میں 4 مدرسے ہیں تو 4 نظریہ ہے، ان چاروں میں ملاپ نہیں. جی 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 سچ ہے. کسی شہر میں 4 عالم ہیں تو چاروں میں ملاپ نہیں. حب جاہ، حب دنیا، سب اپنے مزاج کے تابع دار بن گئے ہیں. نام تو لیتے ہیں اعلیٰ حضرت کا، جی ان کے فتاوے کو نہیں پیش کر سکتے. نام لیں گے اعلیٰ حضرت کا، ان کے فتوے کو پیش کرو نا، ان کی ارشادات کو پیش کرو. ان کا ارشاد ائمہ دین کے ارشاد کے مطابق ہے. جی اب تو لوگ ماننے والے ہو گئے زیادہ اعلیٰ حضرت کے، پہلے تو نہیں تھے. ہم تو پڑھنے کے زمانے میں عرس میں گئے ہیں، جی
سرکار مفتی اعظم ہند کا دور تھا تو منظر اسلام میں عرس ہوتا تھا، اس میں کتنے لوگ آئیں گے آپ بتاؤ نا؟ منظر اسلام میں جی کتنے لوگ آئیں گے؟ بس لیکن آتے تھے اکابر، جی مجاہد ملت آتے تھے، قاضی شمس الدین آتے تھے، علامہ غلام جیلانی میرٹھی آتے تھے، یہ سب اکابر تھے نا ہمارے، جی یہ لوگ آتے تھے، علمی مذاکرہ ہوتا، علمی باتیں ہوتی، عقیدے کی تبلیغ پر گفتگو ہوتی۔ اب اس پر نہیں گفتگو ہے، بس خالی پیسہ، بس سیٹھوں کی آفت زیادہ ہے، اہل علم کی آفت نہیں رہ گئی۔ جی بریلی اہل علم کی آفت میں مشہور تھا، جی اب سیٹوں کی آفت میں لگ گئے سب۔ ہم کو پیسے سے انکار نہیں کہ پیسہ نہ ہو، مگر مقصد ہو سامنے نا۔ جی مقصد کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ضروری ہے اجتماعی طاقت پیدا کرنا۔ جی اگر اجتماعی طاقت نہیں ہے تو اب انفرادی طور سے آپ نے کوشش کرو۔ جی حضور مفتی صاحب قبلہ، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اجتماعی ضروری ہے اور ایسے لوگ میدان میں ہیں جن کے پاس شعور نہیں ہے، تو ہم تھوڑا سا آپ کی طرف آنا چاہیں گے۔ آپ نے اپنے آپ کو کیوں ابھی تک چھپا کر رکھا ہے؟ ہم نے کہاں چھپا کے رکھا، جی ہم سے جو کام ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں۔ جی ابھی اس پر لکھ رہے ہیں المحنت کا 25واں سوال جواب، جی جس پر اکابر نے بھی کچھ نہیں لکھا۔ جی جی دھوکہ ایسا دیا ہے وہ امکانی کس پر، جی دھوکہ دیا ہے۔ شرح مواقف ہے، شرح مقاصد ہے، تحریر ہے۔ اب یہ سب کتابیں تو پڑھائی ہی نہیں جاتی، پہلے سب کتابیں پڑھائی جاتی تھی۔ جی جو عالم کو دستار دی جاتی ہے وہ خالی تمہید ہے، جیسے اردو کی پہلی کتاب پڑھ لیا، دوسری پڑھ لیا، تیسری پڑھ لیا، چوتھی پڑھ لیا، پانچویں پڑھ لیا، جی اب اس کو اردو پڑھنا آ گیا، اب اردو پڑھے گا تب نہ اس کو معلومات ہوگی۔ مثال دے رہا ہوں جی میں، جی اسی طرح سے یہ سب کتابیں تمہیدی ہیں، ان کے پڑھنے سے وہ عالم نہیں ہو گیا، عالم تو اب بنے گا۔ اب یہ کہ قوم ہماری بیچاری نادان ہے، قوم جاہل ہے، جوش میں آ جاتی ہے۔ ان کے جوش کو ابھار کر کے ان کو برباد مت کرو جی نہ، قوم کو برباد مت کرو۔ اس زمانے میں لکھا اعلیٰ حضرت نے، مسلمانوں کو جہاد پر ابھارنا ان کی بدخواہی ہے، چونکہ طاقت نہیں تھی۔ دشمن کے لیے کیا چاہتا ہے؟ 3 باتیں چاہتا ہے، یا تو وہ فنا ہو جائے، فنا نہ ہو، جی اتنا دور چلا جائے کہ میرا کبھی سامنا نہ ہو، سامنا نہ یہ بھی نہ ہو، رہے تو ذلیل بن کر رہے، وہی ہو رہا ہے۔ تو ذلیل تو بنے رہیں گے جب تک کہ اجتماعی طاقت نہیں ہوگی۔ تو اس پر عوام اہل سنت کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو عوام کو اپنے علماء سے پوچھنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو سامنے رکھو، تم مت بولو اپنی سمجھ سے، ان کی تعلیم بتاؤ، جی تم مت بولو۔ عوام اگر اعلیٰ حضرت سے محبت کرتی ہے تو ان کی تعلیمات کو کیوں نہیں پوچھتی؟ ان کی تعلیم کیا ہے؟ ہمیں کتاب میں دکھاؤ۔ مکان کا مسئلہ آپ کا پھنس جاتا ہے تو آپ کاغذ لوور کورٹ گئے، پھر ہائی کورٹ گئے، پھر سپریم کورٹ گئے، جب تک کہ اطمینان نہ ہو جائے جی لڑتے رہتے ہیں وہ۔ تو آپ ہم کو سمجھاؤ، ہم پھر دوسرے عالم سے پوچھیں گے، پھر تیسرے سے پوچھیں گے، پھر چوتھے سے پوچھیں گے، یہاں تک کہ ہم کو اطمینان ہو جائے۔ جی 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 عوام اس طرح سے پوچھنے لگے تب شاید ان کا شعور بیدار ہو جائے، جو ان کے لیڈر ہے۔
عوام میں یہ بھی بات پائی جاتی ہے کہ ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت یا اعلیٰ حضرت کا نام لے لیا تو ہم ہی تک محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، آگے تک پوچھنا ہی نہیں چاہتے، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو کہہ دیا وہی سب کچھ ہے۔ تو یہ اپنے مکان دکان سے کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ جی جی، جی اپنے مکان دکان سے سمجھتے ہیں ایسا؟ نہیں ایک وکیل نے کہہ دیا تو مان گئے نہیں، کہ جاتے ہیں دوسرے کے پاس؟ دوسرے کے پاس ہے۔ کیوں جاتے ہیں؟ مکان میں سمجھ ہے، اپنے مال میں سمجھ ہے، اور یہی ناسمجھ بن جاتے ہیں۔ کیوں بنتے ہیں ناسمجھ؟ یہاں بھی سمجھدار بنو۔ جی جب اس زمانے میں کہا اعلیٰ حضرت نے، اب کون کون ہوں گے اس زمانے میں؟ صدر الشریعہ ہے، جی صدر الافاضل ہے، حجت الاسلام ہے، مفتی اعظم ہے۔ جی یہ تو نہیں فرمایا کہ ان کی پیروی کرو۔ میرا دین و مذہب میری کتاب سے روشن ہے۔ ہم، جی، میری تو کتاب کیا سے۔ مطلب ہوا؟ جی ان کو بھی باندھ دیا، جی آپ بھی وہی بولو گے جو میری کتاب میں ہے۔ ہم، جی قوم کو بھی باندھ دیا، ان سے وہی سمجھنا جو میری کتاب میری میں ہے۔ کتاب میں۔ جی وہ سمجھو نا۔ جی جی، سمجھنے کی ضرورت، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر بھی ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت اصل وہی ہے کہ ان کی تعلیمات پر کام کرو، ہے۔ جی ان کی تعلیمات پر کام کرو، جی حضور مفتی اور صاحب۔ سب سے پہلے اجتماعی طاقت، جی تب اجتماعی طاقت ہوگی۔ کون کس کا ساتھ دے رہا ہے؟ کسی کا، جی، کوئی کسی سب کا۔ آپ میں پڑے ہوئے جی ہیں، اور سب نے اپنی سمجھ کو شریعت سمجھ لیا ہے۔ تم جو سمجھے وہ شریعت ہے، نہیں یا جو ائمہ دین نے فرمایا ہے وہ شریعت ہے؟ وہی شریعت ہے۔ جی، ائمہ ہم دین تمہاری سمجھ پہ کیوں چلیں گے؟ جی تمہاری بات پہ کیوں چلیں گے؟ جو بولنا ہے سند سے بولو۔ جب اعلیٰ حضرت اپنی ہر بات کے لیے سند پیش کر رہے ہیں، جی، سند ان پیش کے کر فتاوی کو دیکھو نا، اپنی ہر بات پر کس کو پیش کرتے ہیں؟ سند۔ اپنے اگلے بزرگوں کی کتابوں کو جی سند پیش کر رہے ہیں۔ تو تم کون ہوتے ہو کہ تیری بات ہم سن لیں؟ سند پیش کرو۔ یہ ذہن آج بھی قوم کا بن جائے، یہ سب سدھر جائے۔ جی جی، اور پھر وہی بات آئے گی کہ اگر آپ کا کلپ سنیں گے لوگ، اس کے بعد پھر وہی اعتراض ہوگا کہ ایک طرف تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیوگرافی کرنا درست نہیں ہے، دوسری طرف آپ نے اسے بتایا کہ اس طریقے سے وہ استعمال اس کا کیا جا اعلیٰ حضرت کے سکتا ہے، زمانے میں یہ تو تھا۔ پھر اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے۔ اعلیٰ حضرت ہی صفت میں نے پیش کیا ہے جی راہ اعتدال میں نے اعلیٰ حضرت ہی کی تحریرات سے پیش کیا جی ہے۔ پوری کتاب پڑھ لیں غور سے وہ لوگ، چاہے تعصبی کے نظر سے پڑھ لیں، لیکن پڑھیں۔ مگر پڑھ لیں پھر بات کریں۔ جی عوام میں تو یہی مشہور ہوا ہے کہ وہ بھی اعلیٰ حضرت ہی کی بات بتا کر جو ہے منع کرتے ہیں۔ کہا تو رہا ہوں میں، جی اس پر تو محرک بنے ہمارے صاحبزادے شعیب الاولیاء جی علامہ غلام عبد القادر جی الفی، علیہ السلام۔ جی اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، آمین۔ وہی محرک بنے۔ تب میں نے اس پہ غور کیا، جی اور تب وہ کتاب میں نے لکھی ہے، سب سے پہلے انہی کو بھیجا، مسودہ سمجھیے اس کو، بے چھپا ہوا بھیجا ان کو، جی راہ اعتدال۔ جی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنا کتنا ضروری ہے؟ وہی تو دین ایمان ہے، جی ضروریات دین، ضروریات اہل سنت۔ باقی فروعی باتیں جو ہیں وہ مسلک اعلیٰ حضرت میں داخل نہیں ہیں، نہیں، اصولیات داخل جی ہیں۔ جی، اس پر باقاعدہ ایک مضمون ہے، پڑھ لیجئے گا اس کو آپ لوگ، جی اس پر ان کی تصدیق بھی ہے، مصباحی صاحب کی، علامہ محمد احمد مصباحی جی مبارک پوری، جی ان کی تصدیق بھی ہے جی مسلک اعلیٰ حضرت کا جو مضمون ہے۔ اور کسی کی تصدیق ہو چاہے نہ ہو، بات حق ہونی چاہیے۔ حق ہونی چاہیے۔ جی جی،
حضور مفتی صاحب قبلہ، آپ اپنے علمی جانشین کے طور پہ کسے دیکھتے ہیں؟ بہت بے پناہ قابل عالم ہے ہمارے مفتی اسرار احمد صاحب قبلہ. جی، جی، انہیں اپنا علمی میری جانشین. نظر میں مطلب ان کے ٹکر کا عالم بہت کم ہے. جی. جی. حضور مفتی صاحب قبلہ، ایک سوال اور ہے، کسی کو کافر، فاسق اور گمراہ قرار دینے میں کن ثبوتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ ثبوت شرعی. جی. ہر چیز کے لیے ثبوت شرعی ہے. اجمالی جواب یہی جی، ہے. جی. ماشاء اللہ. حضور مفتی صاحب قبلہ، آخر میں علماء اہل سنت کو کیا پیغام دینا چاہیں؟ بس یہی کہ لوگ اللہ سے ڈریں اور اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں، اپنے اندر مدارات لائیں، حسن خلق. مدارات پر ثواب بھی ہے. جی. دشمنان دین کا مقابلہ کریں، اچھے پیرائی میں کریں، اور ہر ایک کے ساتھ سلوک اچھا کریں، اپنے برتاؤ میں اچھائی لائیں. جی. یہی میری ان سب سے گزارش ہے. خدا کا خوف، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ائمہ دین کے ارشادات پر چلنے کا جذبہ اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو حرز جاں بنائیں. جی. بس. حضور مفتی صاحب قبلہ، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے انٹرویو سماعت کیا، کافی بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت ساری باتیں ایسی ہوئی جو میرے سر کے اوپر سے گئی ہیں، اہل علم ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں. میں حضرت کی بارگاہ میں ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوا تھا. بہت سارے سوالات جو میرے ذہن میں تھے میں نے کیا ہے. آپ نے سنا ابھی انٹرویو کثیر کتابوں کے مصنف سلطان العلماء خلیفہ حضور بدر ملت حضرت علامہ مفتی کوثر حسن صاحب قبلہ قادری، بانی و محتمم دارالعلوم نوری بلرام پور کو آپ نے سماعت کیا. پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.